نماز عبادت ہے، عبادت، نماز عبادت ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی اور عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں، نماز عبادت ضرور ہے لیکن نماز کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ اب پتا چلا، یہاں سے ایک ذہن ملا کہ صرف نماز ہی میں یہ تصور نہ ہو کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ روزہ رکھو تو بھی یہی تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ پھر روزے میں تم روزہ اگر رکھے ہو تو پھر روزے میں گیم کیسا، کیونکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر روزے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کیرم کیسا، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر روزے کے اندر جب وہ معاذ اللہ تاش کے پتے اور دیگر خرافات کیسی، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، روزہ رکھو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، صدقہ دو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تلاوت کرو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بلکہ واللہ یہ انتعبد اللہ میں چونکہ مومن کا نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کا پورا 24 گھنٹہ عبادت ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کے 24 گھنٹے عبادت میں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، ایمان لانا بھی اللہ کے نزدیک جو ہے بہت بڑی عبادت بلکہ جانی عبادت ہے۔ تو مومن کی سانس سانس عبادت ہے، مومن کا چلنا عبادت، مومن کا بولنا عبادت، مومن کا اٹھنا عبادت، مومن کا بیٹھنا عبادت، مومن کا شادی بیاہ کرنا عبادت، مومن کا لوگوں سے گفتگو کرنا عبادت، مومن کا کہیں آنا عبادت، جانا عبادت، بلکہ مومن کا سونا بھی عبادت۔ اب انتعبد اللہ کی تشریح گویا کہ یہ ہوتی ہے، جب بات کر تو اس تصور سے کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، بیٹھ تو اس تصور سے بیٹھ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اٹھ تو اس تصور سے اٹھ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب گفتگو کرتے وقت تصور رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گفتگو کرتے وقت کسی کا دل نہیں دکھایا جائے گا، زبان سے شعلے نہیں اگلیں گے، بلکہ گفتگو کا انداز وہ ہوگا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ شادی بیاہ کرتے وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان فضول خرچی کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر، شادی بیاہ کے اندر حرام کام کیسے کرے گا؟ اب پتا چلا کہ اگر انسان یہ تصور کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے 24 گھنٹے عبادت ہو جائیں، اور ہے ہی 24 گھنٹے مومن کی عبادت۔ مومن سوتا ہے تو بھی اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ ایمان جو وہ لے کر آیا اس کی، یہی تو جگر مراد آبادی نے کہا تھا، وہ بہت زبردست بات کی تھی۔ جگر نے کہا تھا محو تسبیح تو سب ہے، محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر زندگی عبادت ہے مومن کی۔ اس لیے کہ جب ہم کلمہ پڑھ چکے تو ہماری سانس سانس عبادت ہے۔ اب اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمارا ہر لمحہ عبادت ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے جمعہ کی نماز میں یہی عنوان پہ آج گفتگو کی کہ ہم اللہ سے ایسا نہیں ڈرتے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگاؤ کہ تم کیمرے کی زد میں ہو تو لوگ اپنے گٹکے کا تھوک بھی نگل لیتے ہیں، لوگ تھوکتے نہیں ہے وہاں۔ اگر تھوکوں گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں لوگ کیا گمان کریں گے، صحیح؟ اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہے تو انسان تھوکتا بھی نہیں، اور اللہ کی نظر میں اس کی نگاہ میں ہم ہے، ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کیا کیا ہم نہیں کرتے۔ اس سے بڑی منافقت اور زندیقیت کیا ہوگی کہ اگر انسان کو دیکھے تو انسان کے بیٹھنے کا انداز بھی محتاط ہو۔ اگر کیمرہ لگا ہونا تو اسٹیج پر لوگوں کے بیٹھنے کا انداز بھی محتاط ہوتا ہے، لوگ ناک نہیں پہ ہاتھ نہیں رکھتے، لوگ کوئی ایسی اچھی حرکت نہیں کرتے جس کی وجہ سے لوگ مذاق اڑائے یا نام رکھے یا کچھ کہے۔ اگر کیمرے میں قید ہو رہے ہو اپنے جیسے انسان نے کے بنائے ہوئے کیمرے میں تو کتنی محتاط لائف ہو جاتی ہے، اور قدرت کی نگاہ میں بلکہ قدرت کے کیمرے کے اندر قید ہو رہے ہیں، اور وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کتنی غیر محتاط زندگی، کتنی غیر محتاط۔ کبھی ہم نے تصور بھی کیا اس کا؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے اس